बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में बात होगी वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में होने वाले अहम मामलात के हवाले से। इस्लामाबाद में हुआ वफाकी काबीना का अहम इजलास और एजेंडे में शामिल थे बड़े अहम नुकात। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने वफाकी वज़रा की कारकर्दगी के हवाले से तफसीली तौर पर जायजा लिया। कुछ अहम नुकात पर बहस हुई जिसमें सर फहरिस्त था ईवीएम के हवाले से जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, क्योंकि 2012 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसका मसला उठाया, 2016 में तफसीली तौर पर इसमें मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में बहस हुई और अब काबीना में मुसलसल इस पर बहस जारी है, क्योंकि अब इसकी प्राइसिंग होनी है, इसकी बिडिंग्स होनी है और फिर इलेक्शन कमीशन ने वो मशीनें मंगवा कर इसका बाकायदा इस्तेमाल करना है। फवाद चौधरी ने काबीना की मीटिंग के बाद जिस तरह मीडिया को ब्रीफिंग दी और बड़े वाहलाना अंदाज में जो मुल्क में महंगाई का जिन है इसे काबू करने के बड़े अहम दावे किए। उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तान भर में जो चीनी की कीमत है, जो इस वक्त रोज़मर्रा की अशिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, उसकी कीमत 96 रुपये से 90 रुपये के दरमियान है, यानी कि माजी की हुकूमतों में इससे कबल इतनी महंगी चीनी दस्तयाब नहीं। लेकिन रीजन में उन्होंने दावा किया कि ये इंतहाई कम कीमत में पाकिस्तान में दस्तयाब है। दिसंबर क्योंकि शुगर केन का मेन सीजन होता है, शुगर की क्रशिंग जो केन्स है इसकी क्रशिंग की जाती है और ऐसे में चीनी की कीमतों का बढ़ना इंतहाई तौर पर अहम सवाल है। प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात होगी और बात होगी प्रोग्राम में बड़े इंतहाई अहम मौज़ूआत के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम जो कि गठ जोड़ करके हुकूमत का रास्ता बंद करने की मुकम्मल कोशिश करती है लेकिन नाकाम हो जाती है। आखिर क्या वजूहात है? क्योंकि गुज़िश्ता दिनों में शाहिद खाकान अब्बासी जो कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने भी एक बड़ा दावा और बड़ा बयान दिया है कि आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवार शहबाज शरीफ ही होंगे। चाहे इंतखाबात 2022 में हो या 2023 में या कभी भी हो, इंतखाबात के लिए जो वज़ीर आज़म होंगे, जो उम्मीदवार होंगे, वो होंगे मियाँ शहबाज शरीफ साहब। गोया कि इसमें दो राय पाई जा रही हैं। अब तक सीसी का इजलास मुनक्कद नहीं हुआ है, नवाज शरीफ साहब ने हतमी तौर पर फैसला नहीं किया और ऐसे में शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जानिब से बयान आना कितना अहम साबित हो सकता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत में, इस पर भी बात होगी। और प्रोग्राम में थोड़ी सी हम बात करेंगे मुल्क की मईशत के हवाले से, कारकर्दगी के हवाले से कि क्या खोया और क्या पाया 2018 के इंतखाबात से अब तक, क्योंकि स्टेट बैंक ने जिस तरह शरह सूद में इजाफा किया है और शरह सूद में जो इजाफा किया गया है, जो कि गुज़िश्ता 3 सालों में हमने देखा कि शरह सूद तेजी से बढ़ते हुए जब से IMF के प्रोग्राम में पाकिस्तान दाखिल हुआ तो ये शरह सूद 13% तक गया है और अब क्योंकि इस वक्त 8.75% पे शरह सूद बरकरार था, इसे मजीद बढ़ाया जा रहा है जिससे मुल्क में इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी मुतासिर होने के खदशात है। आपके इंपोर्ट बिल्स बढ़ेंगे और जाहिर है कि जो करंट अकाउंट खसारा है इसे जो कंट्रोल करने के दावे किए जा रहे हैं किस हद तक सही होंगे, इस पर भी बात होगी। प्रोग्राम में इस वक्त सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और रुकन कौमी असेंबली गौर अयूब साहब से। गौर साहब बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। अली साहब पहले तो ये बताइएगा, क्योंकि आपसे बड़े कुछ अहम मौज़ूआत पर बात करना है और 3-4 इशूज़ बड़े इस वक्त हाईलाइटेड है। एक तो ये कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जब बयान दिया शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, तो फरमाइएगा पहले कि कोई फैसला हो चुका है लंदन से नवाज शरीफ साहब ने कि जो गुज़िश्ता दिनों में शहबाज शरीफ साहब की जानिब के लिए जो बयान आया शाहिद खाकान अब्बासी साहब का कि वज़ीर आज़म के लिए आइंदा उम्मीदवार शहबाज शरीफ साहब ही होंगे, तो क्या ऐसा कोई फैसला हो चुका है नवाज शरीफ साहब की जानिब से? देखिए, हमारी पार्टी के जो कायद हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं जी, और उसमें मरियम साहिबा और शहबाज शरीफ साहब या हमारे पार्टी के जो भी कायदीन और इवन ग्रास रूट लेवल तक जितने भी कारकुनान हैं, वो जो भी फैसले होते हैं हतमी फैसला हर मामले में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही करते हैं। और मियां इस बारे में हम तो ये समझते हैं कि अभी तो टाइम है और अभी तो जाहिर है मतलब है कि मियां साहब भी इंशाल्लाह पाकिस्तान जरूर आएंगे। और मियां साहब पर जो केस बने वो झूठे और बेबुनियाद केसेस थे। आपने देखा कि वो पनामा से जो शोर शुरू हुआ था, जो साजिश बुनी गई थी, अब तो उसके करैक्टर जो है वो भी सामने आ चुके हैं और वो उन राजों पर से भी काफी हद तक पर्दा उठ चुका है। तो और मरियम साहिबा की भी अपील जो है वो मतलब है कि आपको पता है कि हाई कोर्ट में चल रही है केस, तो इसका हतमी फैसला तो मियां नवाज शरीफ साहब ही करेंगे और हमारी तो इंशाल्लाह दुआ है कि कायदे मोहतरम खुद आए और अगर मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस भी क्लियर हो जाते हैं तो वो खुद भी वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे और इंशाल्लाह चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। बाकी
جو بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ قائد محترم نے کرنا ہوتا ہے. پارٹی کے باقی دیگر لوگوں سے وہ ظاہر ہے سینئر لیڈرشپ سے مشاورت کے بعد جو بھی فیصلہ کریں گے اس کا وہ خود اناؤنس کریں گے, اور جو بھی وہ فیصلہ کریں گے وہ پوری پارٹی کو منظور ہوگا. اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے. چلیں, یہ تو آپ نے بڑی زبردست اس کی پوری تشریح کی ہے. ظاہر ہے کیسز عدالتوں میں ہیں, فیصلے عدالتوں نے کرنے ہیں, گویا کہ یہ تو وقت بتائے گا کہ کیا فیصلہ ہوگا. لیکن جو بیان ابھی آئے, جیسے آپ نے بھی کہا کہ حتمی فیصلہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے ہی کرنا ہے, تو ایسے میں مریم نواز صاحبہ کو جب دیکھتے ہیں تو انہوں نے ان کے آنے سے جب سے انہوں نے لیڈرشپ سنبھالی ہے تو پارٹی کی پوزیشن بہت واضح طور پر نکل کر سامنے آئی ہے اور بہت ایفرٹس انہوں نے کیے ہیں. لیکن ایسے وقت میں ایسا بیان آنا جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ نواز شریف صاحب نے کرنا ہے, تو خاقان عباسی صاحب کی جانب سے دو ٹوک موقف یہ پہلی بار نہیں آیا, اس سے پہلے بھی آیا ہے. اس کے پیچھے کیا کوئی مشورے کیے گئے تھے یا انہوں نے کسی نے کہا تھا کہ وہ ایسے نام لے سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو شاید خاقان عباسی صاحب نے بات کی ہے, یہ مطلب ہے کہ وہ میڈیا میں اکثر آپ کو پتہ ہے کہ ان کی وہ احتساب کورٹ میں شاید تاریخ تھی اور اس پر میڈیا کے لوگ سوال کرتے ہیں, تو انہوں نے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی میرا خیال ہے کہ بات کی ہے. ظاہر ہے شہباز شریف صاحب پارٹی کے صدر ہیں اور انہوں نے عدالتوں کے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ جب لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جو میاں نواز شریف صاحب کا خاندان ہے اس میں سے تو لوگوں کے مطلب عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں, اگرچہ وہ جھوٹے اور بے بنیاد ہیں, تو اس وقت تک شہباز شریف صاحب کے اوپر ان کی کسی کیس میں بھی کنوکشن نہیں ہوئی. تو میرے خیال ہے اس پہ رائے میں انہوں نے بات کی ہے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے. چلیں تھوڑا سی بات کو اب آگے بڑھاتے ہیں, کیونکہ موجودہ حالات کی جب بات کریں تو ہمیں موجودہ حالات میں اس وقت جو پی ڈی ایم ہے اس کا کردار بڑا اہم نظر آیا گزشتہ کچھ سالوں سے, اور جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے ظاہر پی ڈی ایم نے جنم لیا اور پھر پی ڈی ایم اس تحریک کو لے کے آگے چلتی رہی ہے. آپ کو لگتا ہے, کیونکہ آپ خود پاکستان مسلم لیگ نون کا بڑی سینئر رہنما ہیں اور بڑے منجے ہوئے ساتھی ہیں نواز شریف صاحب کے بھی, تو یہ پی ڈی ایم میں آخر چل کیا رہا ہے؟ ہمیشہ سے مطالبات ہوتے ہیں, احتجاج کی کال کی جاتی ہے, لیکن نتیجہ صفر نظر آتا ہے. کیا استعفوں کی سیاست یا استعفوں کا مطالبہ کرنا اس بار آپ لوگوں کو کامیابی دلوا سکے گا کوئی؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں ثاقب صاحب کے جو صورتحال اس وقت ملک کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم نے پاکستان کی سیاست کا رخ تبدیل کیا ہے اور پی ڈی ایم کا بڑا اہم کردار رہا ہے. پی ڈی ایم کی ایفرٹ بڑی اہم ایفرٹ رہی ہے اور پی ڈی ایم کا کردار اہم رہے گا آنے والے ٹائم میں. خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جب سے پی ڈی ایم کی تحریک شروع ہوئی ہے, یہ تو جو موجودہ حکومت ہے یہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے, یہ ایک کٹ پتلی حکومت ہے. یہ اسی طرح کی حکومت ہے جس طرح کے کاف لیگ کی حکومت بنائی گئی تھی. اور ماضی قریب میں بھی اگر دیکھیں تو پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں بے شمار دفعہ مارشل لاز لگے, اور جب مارشل لاز نہیں بھی لگے تو ایسی حکومتیں بنائی گئی جو کہ لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کر کے, جو کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے, جو کہ لوگوں کو الیکٹیبلز کو ایک پارٹی سے کھینچ کے دوسری پارٹی میں لے جانا, پھر جیلی ایون پولیٹیکل پارٹیاں بنا لینا, اور پھر ان کو آر ٹی ایس جیسے سسٹم کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو کامیاب کروانا اور جیتے ہوئوں کو ہروا دینا اور ہارے ہوئوں کو جتوا دینا. تو یہ تو پاکستان کی مطلب ہے کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں آج تک بھی جمہوریت اس طرح سے نہیں پنپ پائی. یہی وجہ ہے جب ہم آج دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں معاشی طور پر ہم انتہائی مخدوش حالات ہیں اور پاکستان ایک سیاسی انتشار کا شکار ہے, مہنگائی نے ملک کو گھیرا ہوا ہے, بے روزگاری جو ہے وہ بڑی سپیڈ کے ساتھ پاکستان میں بڑھ رہی ہے. تو ان تمام اگرچہ ہمارے ملک میں حکومتیں تو اس قسم کی بن جاتی ہیں جو کہ کٹ پتلی حکومتیں ہوتی ہیں, جو کہ عوام کا مینڈیٹ لے کر نہیں بلکہ اس کو کہتے ہیں کہ مینڈیٹ چرا کے آتی ہیں. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب جھوٹ موٹ کی حکومت ہو تو پھر وہ ڈلیور نہیں کر پاتی, پھر وہ نہ ملکی بلکہ ترقی کی بجائے جو ایک میاں نواز شریف صاحب نے اس ملک کو ایک بڑے, آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت میاں نواز شریف صاحب نے 2013 والا اقتدار سنبھالا تو اس وقت کتنے کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, اس وقت بھی کھادیں مارکیٹ میں بلیک ریٹ پر ملا کرتی تھی, اس وقت بھی ملک میں ایک بے روزگاری کا کافی, لیکن انہوں نے اپنے 5 سالہ ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایشو کو ایڈریس کیا. آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے جو دہشت گردی کی لپیٹ میں پاکستان تھا
उस दहशतगर्दी के खिलाफ ज़रबे अज़ शुरू हुई और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर तकरीबन 95% हम उस टाइम में कामयाब हुए और खास तौर पर जो दहशतगर्दी ने कराची को अपनी लपेट में लिया और टारगेट किलिंग के वाकयात होते थे, उनको आपने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत थी कि और उन्होंने बेहतरीन हिकमत अमली अपनाते हुए जो है वो उन दहशतगर्दी से कराची की जान छुड़वाई, पूरे मुल्क की जान छुड़वाई। फिर आपने देखा कि मुआशी तौर पर सी पैक जैसे जो पाकिस्तान की मतलब है कि जिन्होंने किस्मत बदली और पाकिस्तान की मतलब है कि मुआशी तरक्की में एक संगे मील की हैसियत रखता है ये प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट लेकर आए और उसको इतनी स्पीड के साथ बनवाया कि उनके टाइम में तकरीबन मोर देन 70% जो उसके काम थे वो मुकम्मल हुए। फिर यही वो जो तसलसल चल रहा था उसको फिर दोबारा से सोबताज किया गया। आप देखें कि उस वक्त अंदाजा करें कि उस वक्त चीनी का क्या रेट होता था, 40 रुपए 45 रुपए किलो मिलती थी अवाम को। उस वक्त आप देखें कि पेट्रोल की क्या कीमतें थी, उस वक्त आप देखें कि गैस की क्या कीमतें थी, उस वक्त आप देखेंगे बिजली के क्या रेट थे, उस वक्त आप देखें आटे के क्या रेट थे, घी के क्या रेट थे। आज तो मतलब है और खास तौर पर अद्वियात, मतलब ये हुकूमत तो हर मैदान में इन्होंने पाकिस्तान की आवाम को एक मायूसी की दलदल में धकेल दिया। एक तरक्की की मतलब है कि वो जो मुल्क हमारा एक ट्रैक पर चढ़ गया था मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, तो अब तो हम बहुत पीछे चले गए। नहीं, जैसा आपने कहा, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट करूं, जैसे आपने चीनी की बात की, अद्वियात की बात की, आपने सी पैक की बात की है। वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ और उसमें वाज़ेह तौर पर फवाद चौधरी ने कहा है कि जी किस चीज़ का शोर, किस तरह की महंगाई। आपने चीनी का रेट 40 रुपये बताया था, ज़ाहिर आपके अदवार की आप बात कर रहे हैं, आज रेट 96 और 90 रुपये, तो वो तो उसमें भी कहते हैं कि जी बिल्कुल ठीक है, रीजन में चीनी इतनी महंगी नहीं जितना शोर आपने मचाया हुआ है। तो फिर लेकिन एक बात है, जो सेहत की आपने बात की, अद्वियात की, तो उन्होंने तो ये भी दावा किया है कि अब तो सेहत कार्ड दे दिया, फिर दवाइयों पे शोर किस चीज़ का है। अगर 3 रुपए कीमत थी और 4 रुपए इजाफा हुआ है तो ये इजाफा तो कोई मायने नहीं रखता गरीब आदमी के लिए। देखें, बात ये है कि ये कीमतें अब भी 96 रुपए पे नहीं है। ये कीमतें जो हैं आज भी आप देख लें, ये 100 से ऊपर है चीनी की। दूसरे आप आटे के रेट्स देख लें, आप घी की कीमतें देख लें, आप बिलखसूस बिजली, आपको मैं बताऊं कि जो मियां नवाज शरीफ साहब के टाइम में 5 रुपए का यूनिट मिलता था, आज वही यूनिट जो है वो 25 रुपए, इस महीने जो बिल आए हैं जिम्मेदारों को वो 25 रुपए, मतलब है जुल्म है। आप अद्वियात जो मतलब है कि इंसुलिन उस वक्त 300-400 में मिलती थी, आज 1500-1600 में मिलती है। सरकारी अस्पतालों में अब फ्री टेस्ट नहीं होते, अब वहां पर कोई मेयारी और पायदार अद्वियात जो है वो नहीं मिलती। उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने पूरे पंजाब में आपने देखा कि इम्पोर्टेड मेडिसिन जो थी वो तमाम मरीजों को फ्री में मिला करती थी। एक मतलब है कि हर शोबे में तो इतनी तनज़ली के हाँ, फवाद चौधरी साहब जैसे करैक्टर्स जो है वो जरूर कहेंगे कि क्योंकि ये वो लोग हैं जिनका कोई सियासी एड्रेस नहीं है। ये वो लोग हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि जब कठपुतली हुकूमतें बनती हैं तो फिर इनको मौका मिलता है। पहले ये परवेज मुशर्रफ के साथ थे, फिर ये जरदारी साहब के साथ रहे, अब ये पीटीआई में आ गए हैं। तो ये तो वो लोग हैं कि जो जाहिर है वोट चुरा कर आए हैं, तो ये इन्होंने तो वही जुबान बोलनी है। इनको तो पाकिस्तान की ना ये अवाम का वोट लेकर आए हैं, ना ये अवाम की तकालीफ की तर्जुमानी कर सकते, ना इनको एहसास है। बल्कि उनके बात करने में इतनी फिरौनियत और इतनी रौनियत होती है कि वो मतलब है कि उल्टा उनके जो हालात हैं, मतलब है कि वो उनका, मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त हालत जार है पाकिस्तान की अवाम की, तो ये उसका मजाक उड़ाते हैं ये लोग, क्योंकि ये अंदर से ये समझते हैं कि हम मतलब है कि कौन सा मैंडेट लेकर आए हैं, इनको पता है, तो हम ये तो फिर मतलब है कि एक बादशाहत कर रहे हैं ये लोग। लेकिन अगर पाकिस्तान में जमहूरियत आए और जमहूरियत पनपे, पाकिस्तान में कानून और आइन की हुक्मरानी हो, जिस तरह के पीडीएम की तहरीक चली और इंशाल्लाह होगी, कोई भी तहरीक जो पाकिस्तान में कानून और आइन की हुक्मरानी के लिए चल रही है, जो इसका नाम पीडीएम है, ये इंशाल्लाह ताला जरूर कामयाब होगी। और आप देखेंगे कि अगर पाकिस्तान में जमहूरियत सही मानों में बहाल होती है
تو ان لوگوں کو تو کوئی اسمبلی کے سامنے، آپ تو ان کو اسمبلی ممبر اور وزارتیں، ان کو تو کوئی اسمبلی کے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ وہ چھابڑی نہیں لگانے دے گا. ان لوگوں کی کوئی عوام کی پذیرائی نہیں ہے. لہذا یہ آپ کو عوام کے جو مسائل اور پریشانیاں ان کا یہ لوگ مذاق اڑاتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، تو ان کے بیانات سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو جس مزاج کے لوگ ہیں، جس طرح سے آئے ہیں، ان سے یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اسی قسم کے بیانات اور زبان استعمال کریں. ٹھیک ہے علی گوہر صاحب، آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہی موجود رہیے گا کیونکہ آپ کے ساتھ گفتگو کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کیونکہ پی ڈی ایم کا ذکر آپ نے بار بار کیا ہے، پی ڈی ایم تحریک کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو پی ڈی ایم کے حوالے سے تفصیلی طور پر گفتگو ہوگی ایک مختصر بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اور بریک سے پہلے جس طرح ہم بات کر رہے تھے مہنگائی کے حوالے سے اور فواد چودھری کے بیان پر جس طرح تبصرہ کیا علی گوہر صاحب نے، علی گوہر صاحب جو رکن قومی اسمبلی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے دیرے ناز ساتھی ہیں، آپ نے کھل کے وضاحت کی اور پی ڈی ایم کا کیونکہ بار بار ذکر ہوا ہے تو بات کرتے ہیں ایک بار پھر علی صاحب سے. علی صاحب فرمائیے گا کیونکہ پی ڈی ایم کی جب آپ نے بات کی ہے تو آپ کو لگتا ہے، کیونکہ میرا سوال لوگ بھی یہی جاننا چاہتے ہیں، پی ڈی ایم کی جو اجتماعی تحریک ہے اور جب اجتماعی استعفوں کی بات کی جاتی ہے، گویا کہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی پی ڈی ایم کی جو یہ ایک جماعت ہے، جو تنظیم ہے، اس کے ساتھ فی الحال وہ ابھی اس بیان کو قبول نہیں کرتی ہے، اس بات پر وہ نہیں آتے ہیں کہ استعفوں کی سیاست کی جائے. تو کیا استعفوں کی سیاست سے حکومت گرائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، بات استعفے دینے یا نہ دینے کی نہیں ہے. پی ڈی ایم وہ تحریک ہے جو پاکستان میں آئین اور قانون کی بحالی کی جدوجہد کر رہی ہے، آئین اور قانون کی بحالی کی ایک جنگ لڑ رہی ہے. لہذا جب کوئی تحریکیں چلا کرتی ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ فلاں حکومت کو کوئی راتوں رات گرا دینا ہے، یا ان کی کامیابی یا ناکامی کا مطلب ہے کہ جو سمبل ہے یہ ہوگا کہ وہ حکومت گر جائے گی تو پھر یہ کامیاب ہوگی، نہیں گرے گی تو ناکام ہوگی. نہیں، یہ وہ جدوجہد ہے. دیکھیں، جو پاکستان قائد اعظم کا پاکستان تھا، جو قائد اعظم نے بنایا تھا، وہ اس لیے تو نہیں بنایا تھا کہ یہاں پر کٹ پتلی حکومتیں بنائی جائیں، پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ چرایا جائے، پاکستان کو جو ہے وہ سلیکٹڈ لوگوں کے ساتھ چلایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے دیکھا اس کی ایک کامیابی کی واضح دلیل یہ ہے کہ جب پی ڈی ایم کے بہت بڑے بڑے جلسے ہوئے تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک ضمنی الیکشن ہمارے ملک میں ہوئے ہیں جو 12 سیٹوں پر اکٹھے ہوئے تھے، ان میں سے 11 سیٹیں پی ٹی آئی نے ہاری، 12 میں سے. یہ وہ اویئرنیس ہے، یہ وہ شعور ہے جو اور انہوں نے اس کے باوجود کہ اپنے بائی الیکشن میں آپ کو دیکھا ہے کہ یہ رنگے ہاتھوں ووٹ چوری کرتے ہوئے بھی پکڑے گئے. انہوں نے حکومتوں کے وسائل غیر قانونی طریقے کے ساتھ ہر حلقے میں لگائے بھی، اور ان کی ساری سازشوں اور کوششوں کے باوجود جو ہے وہ وہاں سے حکومت کو شکست فاش ہوئی. پھر آپ نے دیکھا کہ جو کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن تھے اس میں پورے ملک میں اور بالخصوص پنجاب میں کتنی بری طرح شکست ہوئی پی ٹی آئی کو. اب بھی آپ نے حالیہ ضمنی الیکشن میں بھی دیکھا ہے کہ نون لیگ نے سیٹ جیتی ہے. تو یہ وہ پی ڈی ایم کی کامیابیاں ہیں جو لوگوں میں شعور بیدار ہوا ہے کہ نہیں، ہم نے اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے ووٹ چوروں کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے اپنا ووٹ نہیں چوری ہونے دینا، ہم نے قانون اور آئین کی حکمرانی بحال کرنی ہے. اور جس قسم کے اب حالات ہیں اور جس طرح سے عدالتوں سے فیصلے آئے اور جس طرح سے مطلب ہے کہ ایجنسیوں نے ایک اپوزیشن کو ٹارگٹ کر کے اور بالخصوص نون لیگ کی قیادت کو وکٹمائزیشن کا ایک بازار گرم کیا ہوا ہے، قید و بند کی صحبتیں برداشت کی ہماری لیڈرشپ نے. لیکن وہ اپنے عزم سے، اگر آج میاں نواز شریف صاحب اس مشن سے پیچھے ہٹ جاتے تو آپ کے سامنے ہے کہ پھر کیا حالات ہوتے پاکستان میں. تو پھر کوئی جمہوریت کا نام بھی شاید کوئی بڑی پارٹی لینے کے لیے تیار نہیں تھی. یہ میاں نواز شریف ہی ہیں جنہوں نے اپنی اقتدار کی قربانی دی، جنہوں نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، ان کے ساتھ ان کی لیڈرشپ جتنی تھی سینئر، انہوں نے بھی ان مصائب سے ہم ابھی بھی آلریڈی گزر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ ہمارے قائد اور ہم ڈٹے ہوئے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ اسی چیز میں رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں آئین اور قانون کی جو ہے وہ حکمرانی ہوگی تو پاکستان ترقی کرے گا، سیاسی طور پر بھی پرامن رہے گا، ترقی کرے گا، اور معاشی طور پر بھی ہماری ترقی کا راز جو ہے وہ آئین اور قانون کی حکمرانی میں، اور یہی پی ڈی ایم کی تحریک ہے. جہاں تک آپ نے
پوچھا ہے کہ استعفوں کی بات دیکھیں، استعفوں کا جب مطالبہ کیا گیا تھا تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جتنی پی ڈی ایم کی پارٹی تھیں، جس میں اس وقت پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، اگر ہم مل کے استعفے دے دیتے ہیں تو پھر حکومت مجبور ہو جاتی، پھر دوبارہ ضمنی الیکشن نہیں ہوتے، پھر دوبارہ جنرل الیکشن بھی ہوتے تھے. اور پاکستان میں جو ہے وہ اگر منصفانہ الیکشن ہی پاکستان کے مسائل کا اصل حل ہے، تو اس میں ظاہر ہے جب پیپلز پارٹی نکلی تو پھر کچھ اسٹرینتھ تو کم ہوئی. مطلب ہے کہ استعفوں کی اگر استعفے ہم دیتے بھی ہیں تو پھر شاید وہ اثر نہ رہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی پی ڈی ایم کے اوپر استعفوں کی آپشن موجود ہے. میں خود ایم این اے ہوں، تمام ایم این اے، تمام ہمارے جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں استعفے دینے کے لیے تیار ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی جو مطلب ہے کہ ایک استعفوں دینے والی آپشن ہے، یہ بھی قائد محترم جو ہے مناسب وقت پہ اعلان کریں گے، اور آپ دیکھیں گے اراکین اسمبلی استعفے دیں گے ان کے. ٹھیک ہے، لیکن اگر اس میں پیپلز پارٹی آپ کا ساتھ نہیں دیتی کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ سندھ میں قبل اس وقت حکومت گرا دی جائے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے استعفوں سے حکومت گھر جائے گی، ہاں یا نہ؟ آج کوئی بھی پارٹی، جو میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی اپوزیشن کی پارٹی کی میں بات کر رہا ہوں، جو پی ڈی ایم کی تحریک کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، جو قانون اور آئین کی بحالی کی جنگ میں پاکستان کے عوام کی امنگوں کی ترجمانی نہیں کریں گے، وہ پولیٹیکل پارٹی عوام میں اپنی روٹس جو ہے وہ کمزور کر دے گی. یہی وجہ ہے کہ پھر ایسی پولیٹیکل پارٹیز کو ہر دفعہ اسٹیبلشمنٹ کا منہ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، چور دروازوں کی طرف سہارا لینا پڑتا ہے، پھر آپ عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ نہیں لے سکتے. پیپلز پارٹی نے یہی وجہ ہے کہ پہلے ان کی دیکھ لیں پورے پنجاب میں آلریڈی ان کی ساکھ بالکل ختم ہو کے رہ گئی. اب آہستہ آہستہ اگر پیپلز پارٹی نے جمہوری اقدار کا خیال نہ کیا تو پھر شاید ان کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ سندھ کے عوام کا بھی مطلب ہے کہ وہ ہمدردیاں حاصل کر سکیں. لیکن نظر تو یہی آ رہا ہے، آپ نے ٹھیک کہا، لیکن نظر تو یہی آ رہا ہے کہ جس طرح آپ نے پی ڈی ایم کی کیونکہ بات کر رہے ہیں، پی ڈی ایم کی امبریلا میں ساری جماعتیں موجود ہیں، لیکن جب قائدین کی طرف دیکھتے ہیں تو نواز شریف صاحب کا اپنا نظریہ ہے، زرداری صاحب کا اپنا نظریہ ہے. گزشتہ کچھ روز قبل آپ نے دیکھا ہوگا کہ زرداری صاحب نے بڑا واضح بیان دیا، دو ٹوک موقف اختیار کیا، اور اس میں نواز شریف صاحب پر انہوں نے شدید تنقید کی کہ جو ریاست میں آ کے، جو ملک میں آ کے نہیں مر سکتا، انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے، تو وہ بڑے سنگین الفاظ انہوں نے استعمال کیے. آپ کیا کہیے کہ جب پارٹیوں کے جو لیڈران ہیں ان کے درمیان اگر مفاہمت نہیں ہے تو پی ڈی ایم میں چاہے بھی کچھ بھی ہوتا رہے، تو لگ تو یہ رہا ہے کہ دونوں راستے الگ ہیں، جدا ہیں؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ اپوزیشن کے پلیٹ فارم پر، اسمبلی کے پلیٹ فارم پر آپ کو پتہ ہے انکلوڈنگ پیپلز پارٹی، تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ متحد ہیں. پیپلز پارٹی کا بھی یہی موقف ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ ووٹ چرا کر آئی ہے اور ان کو گھر جانا چاہیے. جہاں تک زرداری صاحب کے آپ بیان کی بات کر رہے ہیں تو اس میں میری یہ رائے ہے کہ آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کوئی ایک دوسرے میں ضم نہیں ہوئی. دونوں وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ہر الیکشن میں، جنرل الیکشن ہو یا ضمنی الیکشن ہو، ایک دوسرے کے مد مقابل کینڈیڈیٹس کھڑا کرتے ہیں. ہم ایک دوسرے سے الیکشن کر کے آتے ہیں، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے الگ الگ الیکشن مینیفیسٹوز ہوتے ہیں. تو ایسے میں نیچرلی اپنا ووٹ بینک بڑھانے اور دوسروں پر کسی نہ کسی بہانے جائز ناجائز تنقید کرنے کے لیے ظاہر ہے وہ پارٹیز لیڈرشپ کرتی رہتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب جو مرضی بیان دیں، پورے پاکستان کی عوام جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کی جو جدوجہد وہ لے کے چل رہے ہیں، اس کے لیے وہ کیا کیا قربانی دے رہے ہیں اور کیا کیا قربانی دے چکے ہیں اور کیا کیا قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. تو پھر ظاہر ہے ایسے بیانات دے کے میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی سیاسی دانش مندی کا ثبوت دیا ہے. وہ صرف ان کا قد بڑا نہیں، ان کا سیاسی قد کم ہوا ہے زرداری صاحب کا. ٹھیک ہے، ایک آخری سوال علی گور صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا. سینٹ کے انتخابات، کیونکہ قبل از وقت ہے، بہت سی باتیں کہنا ہے، لیکن ہارس ٹریڈنگ کی باتیں ہمیشہ کی جاتی ہیں. اب کیونکہ سینٹ میں اس وقت گویا کہ واضح اکثریت ہمیں نظر آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، آئندہ سینٹ کے انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون کی، کیونکہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کی جاتی ہے یا پھر کسی تھرڈ پریشر کی بات کی جاتی ہے، کیا دیکھیں، کیا منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دے سکیں گی جماعتیں؟
यकीनी तौर पर देखिए सेनेट के तो आप सेनेट के इंतखाब की जिक्र कर रहे हैं। जी जी देखिए सेनेट का इंतखाब जो है वो तो ऑलरेडी अभी हो चुका है और इस पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासी हालात हैं वो जिस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं तो ये हुकूमत कोई ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकेगी। ये जिन बैसाखियों के सारे खड़ी है वो भी इसके नीचे से खिसकती हुई नजर आ रही, क्योंकि ये मौजूदा हुकूमत मां सिवाय करप्शन के बाजार के इन्होंने और कुछ भी नहीं किया। अगर इन्होंने किया है तो सिर्फ करप्शन ही की है और वो इनके वज़रा के करप्शन के रोज अरबों के स्कैंडल, कोरोना का फंड ये खा गए अरबों रुपए का, वो इनकी अपनी ऑडिट रिपोर्ट आपके सामने है। यूटिलिटी स्टोर के नाम के ऊपर इन्होंने अरबों रुपए के डाके डाले, आज तक किसी इदारे ने इंक्वायरी नहीं की, बल्कि मैंने आपकी भी वो चीजें देखी थी, आपने भी कई दफा हाईलाइट की हैं वो चीजें। तो मतलब एक करप्ट हुकूमत ज्यादा देर तो सर्वाइव नहीं कर सकती, वक्ती फायदा तो उठाते हैं। तो आने वाले टाइम में तो नून लीग की फिर इंशाल्लाह अक्सरियत होगी और जब अक्सरियत होगी तो फिर सेनेट में भी अक्सरियत इंशाल्लाह वादे आ जाएगी। तो इसमें तो कोई बात नहीं है। सेनेट के तो आपको पता है वो नुमाइंदगी के लिहाज से होते हैं, तमाम सूबों के बराबर वोट्स हैं। तो आने वाला टाइम इंशाल्लाह मुस्लिम लीग में सेनेट की भारी अक्सरियत होगी, अल्लाह के फजल करम से। चलें, बहुत शुक्रिया। रुकन कौमी असेंबली अली गौहर साहब हमारे टेलीफोन पे मौजूद थे और अली गौहर साहब ने वाज़ेह तौर पर जैसे हुकूमत पर शदीद तनकीद की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिसीज़ हैं उसका भरपूर दिफा किया। रुकन कौमी असेंबली अली गौहर साहब ने जैसे कहा कि इंतखाबात से कबल बहुत सी बातें कहना इस वक्त मुनासिब नहीं है, क्योंकि फैसले लीडरशिप ने करने हैं। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से शाहिद खकान अब्बासी साहब ने जो बयान दिए हैं उसे एक पॉलिटिकल बयान तो कहा जा सकता है, लेकिन हतमी फैसला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ही करना है। हुकूमत की पॉलिसी पर तनकीद करते हुए अली गौहर साहब ने यह भी कहा कि हुकूमत क्योंकि महंगाई से परेशान आवाम को जवाब नहीं दे पा रही है तो उन्होंने इस तरह के केसेस बनाकर एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की हुई है जो कि यकीनी तौर पर आइंदा इंतखाबात में ना सिर्फ हुकूमत को परेशानी का बाइस बन सकती है बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इलेक्शन में मुश्किलात भी पैदा कर सकती हैं। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून JUIF यानी PDM के हवाले से कि PDM ने जिस तरह एक बार फिर हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मार्च में एक बार फिर मार्च का ऐलान किया है। PDM जो गुज़िश्ता 2 सालों से मुसलसल कोशिश कर रही है कि हुकूमत को टफ टाइम देकर उसे घर भेजा जा सके। सवाल यहाँ पैदा होता है कि क्या इस्तीफों की सियासत से एक बार फिर किसी वज़ीर आज़म को घर भेजा जाएगा या फिर महज सिर्फ वक्त का ज़ाया ही किया जा रहा है। एक तरफ महंगाई का जिन बोतल से बाहर है, हुकूमत की तमाम तर तवज्जो मुल्क की माशी पॉलिसियों को सुधारने में लगी हुई है, तो अपोजिशन की तमाम तर तवज्जो हुकूमत को घर भेजने में लगी हुई है। इस सब में मईशत का कितना नुकसान हो रहा है, आम आदमी को रिलीफ मिल रहा है या फिर यकीनी तौर पर हुकूमत की पॉलिसियां सही सिद्ध में गामजन है, इन सब पर बात करने के लिए तबसरा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पीर इम्तियाज वड़ाई साहब। इम्तियाज साहब बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत शुक्रिया। इसलिए जाहिर बात है कि एक अपोजिशन के अंदर नंबर 2 पे वो सबसे बड़ी पार्टी आती है, सबसे पहले PMLN आती है, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इनकी हुकूमत है सिंध के अंदर। अब जो इनका डिमांड है PMLN का कि इस्तीफे दिए जाए, वो आपको पता है इस पे पीपल्स पार्टी के साथ पहले भी इख्तलाफ हुआ था PMLN का। और उसके साथ साथ आपने देखा कि जरदारी साहब जो हैं उन्होंने ये भी कहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब खुद तशरीफ लाए ना पाकिस्तान और यहाँ आके म्यूजिक फेस करो, बेशक जेलों में जाना पड़े लेकिन मिल के यहाँ पे फिर स्ट्रगल करती है। तो मेरा ख्याल है कि ये खून गर्म रखने वाला एक बहाना है और इसमें ये इलेक्शन मोड में एक्चुअली चले गए हैं इस वक्त, ठीक है ना। ये पार्टी जो इलेक्शन मोड में चली गई है और इसी बहाने से इस तरह की एक्टिविटी करते रहेंगे। किसी ने कोई इस्तीफा नहीं देना, कोई नहीं चाहता गवर्नमेंट टूटे, ये भी ध्यान में रख लीजिए। मेरी असेसमेंट ये है या मेरा एनालिसिस ये है कि ना ही पीपल्स पार्टी चाहती है कि फेडरल गवर्नमेंट खत्म हो और PMLN भी नहीं चाहती। उसकी वजह है कि ये ऐसी स्टेज है कि स्टेज पे वो नहीं चाहते कि ये जो हुकूमत है ये एक सियासी शहीद बन जाए और फिर बाद में ये एक प्रोपेगेंडा करते रहे बाकी अगले इलेक्शन के मौके पे या उसके बाद भी कि देखिए जी हमें तो पूरा मौका ही नहीं दिया गया और हम तो ये करने वाले थे। अब ये सारा 1.5-2 साल रह गए, इसलिए गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल नहीं जाएगी। उसको ना ये तोड़ना चाहते हैं, ये सिर्फ अवाम को देखिए ना, अवाम का जो एक्चुअली जो इश्यूज हैं जिसमें सबसे बड़ा इशू महंगाई है आपके सामने। अच्छा, इसको लेके ये नहीं फिर रहा है, ये सिर्फ प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं ताकि इनको अपनी को थोड़ी बहुत रियायत मिल जाए। प्लस ये कि इनका जो इलेक्शन कैंपेन है ये तो मैं नहीं देख रहा ना तो इस्तीफे होंगे
اور یہ جو لانگ مارچ ہوگی جس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ شیر رشید احمد صاحب جو ہے وزیر داخلہ پاکستان، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ 30 مارچ کو کر لیں، کیونکہ 23 مارچ کو پاکستان ڈے کی پریڈ ہوتی ہے، اور وہ لوکیشن تو تقریباً سیم یا پاکستان، آپ پتہ اسلام آباد چھوٹا سا شہر ہے، بالکل ایسی ہے، جہاں بھی اتنی بڑی سیکیورٹی جو ادارے ہیں انہوں نے پریڈ کرنی ہے وہاں پہ، اور کئی دن تک آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کا یہ جو ایریا ہوتا ہے یہ کارڈن آف ہو جاتا ہے، تو وہ بھی چل رہا ہے سلسلہ۔ اب اس پہ گورنمنٹ ان کو اجازت دیتی ہی نہیں دیتی، کیونکہ ظاہر بات اگر چلیں یہ تو پاکستان ایک اگلی جگہ بات آگے ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت یہ نہیں چاہتی کہ استعفوں کی سیاست کی جائے، گویا کہ چلے اعلانات ہیں، مطالبات ہیں، لیکن کیا یقینی طور پر پی ڈی ایم کے پاس کوئی ایسا دباؤ ہے؟ یہ جو 2-4 جملے رٹے ہوئے ہیں، استعفیٰ دو، گھر جاؤ، کرپشن، چور، سلیکٹڈ حکومت، یہ سنتے سنتے بھی لوگ اب تھک گئے، 3 سال سے زائد کا عرصہ اس حکومت کو بھی ہو گیا ہے۔ نیا کیا پی ڈی ایم کے پاس نظر آ رہا ہے؟ پی ڈی ایم ایسا کیا لے کے جائے گی سڑکوں پر؟ گویا وہ 23 مارچ کو کریں یا 30 مارچ کو کریں یا جنوری میں کریں، جب دل کرتا ہے کریں۔ کیا احتجاجوں کی سیاست سے یا نعرے بازیوں سے، جلسوں جلوسوں سے حکومت کو گھر بھیجا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ماضی میں اگر جائیں اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ آپ کو یاد ہوگا 120 دن سے زیادہ کا دھرنا دیا تھا پی ٹی آئی نے، اور کچھ نہیں ہوا تھا، آپ کو یاد ہے، ٹی گراؤنڈ میں بیٹھے رہے اور روز یہاں پہ جلسے ہوتے تھے، سارا کچھ ہوتا تھا۔ تو اس طرح کی جو سیاست ہے اس سے حکومتیں تو نہیں گرتی، میں نے بتا رہا حکومت چونکہ گرانا بھی نہیں چاہتے اور اس لیے حکومت گرے گی بھی نہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو سب سے ویک گورنمنٹ ہے اس وقت، کولیشن گورنمنٹ ہے، آپ دیکھیں نا، ایک بھی ان کا جو پارٹنر ہے اگر ساتھ جو ان کا حلیف ہے وہ ہٹ جائے تو گورنمنٹ ٹوٹ جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم خود بھی چونکہ ایک پیج پہ نہیں ہے، آپ کے سامنے یہ ہے کہ اگر ہم مولانا فضل الرحمان کو لے لیں تو مولانا فضل الرحمان تو جب الیکشن ہوئے تھے 2018 میں وہ تو کہتے تھے حلف ہی نہ اٹھاؤ، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انہوں نے دھرنا بھی دیا تھا یہاں پہ جو کہ ناکام ہی رہا ان کا، اس میں بھی وہ عام پبلک کو اٹریکٹ نہیں کر پائے تھے، جس کے اندر ان کے صرف مدرسوں کے لوگ یا علماء کرام ہی تھے جو ریلیونٹ زیادہ آئے تھے۔ اور باقی جو پارٹیاں ہیں جس میں دیکھا پی ایم ایل این اپنی سیاست کر، اور پی ایم ایل این کے اندر آپ دیکھیے نا ساقی صاحب، آپ دیکھیے کہ پی ایم ایل این کے اندر واضح طور پر 2 گروپ ہیں، ایک مریم نواز ہے، آپ کو پتہ ہی کہ جو جس کو سپورٹ کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب، اور دوسرے ہے شہباز شریف۔ اب ان کی اگلی جو نسل ہے اس کے اقتدار کی جنگ چل پڑی ہے اور وہ فیصلہ بھی نہیں کر پا رہے کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کسی بھی صورت میں نہیں چاہ رہے کہ وہ شہباز شریف کی فیملی میں آگے جو اقتدار جو منتقل ہو، وہ چاہ رہے کہ مریم نواز ہو یا اس کے ساتھ آگے ان کی اولاد میں سے چلے۔ اب یہ سچویشن ہے اس وقت۔ تو ادھر اکثر پیپلز پارٹی، تو پیپلز پارٹی دیکھیں نا مزے کر رہی ہے، ان کے پاس ایک صوبے کے اندر گورنمنٹ ہے، پاکستان کا دوسرا بڑا صوبہ ہے، اور وہاں پہ جتنی جو لیڈرشپ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی میجورٹی لیڈرشپ وہ ساری سندھ سے ہے۔ تو سندھ کی گورنمنٹ کو چھوڑ کے الیکشن سے 18 مہینے پہلے یا 15 مہینے پہلے وہ کیوں بیٹھ جائیں گے؟ ان کے پاس ٹائم ہے، اگر چاہیں گے تو وہاں پہ اپنا تھوڑا ووٹ بینک وہ بنا سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں، کوئی ایسی ایکٹیو، چونکہ جو نیکسٹ جو بجٹ آ رہا ہے نا، جو نیکسٹ بجٹ آ رہا ہے یہ اس کو الیکشن بجٹ کہہ لیں، یہ صوبائی بجٹ ہو، یہ الیکشن بجٹ ہوگا، اور جو فیڈرل بجٹ ہوگا وہ بھی الیکشن بجٹ ہوگا۔ اس لیے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس موقع کو ضائع کیا جائے، کیونکہ ابھی تک تو عوام دونوں سے نالاں ہے نا، پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی نالاں ہے، سندھ کے اندر انہوں نے کچھ نہیں کیا ابھی تک، اور پاکستان پی ٹی آئی سے بھی ناراض ہے کہ انہوں نے فیڈریشن لیول پہ ان کی پرفارمنس بڑی پور رہی ہے اور مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر پائے۔ آپشن کیا ہے؟ چلے تھوڑی سی بات کو آگے بھی بڑھاتے، جو آپ نے خود بڑی باتیں کی ہیں اور جو تبصرہ آپ نے کیا ہے، ظاہر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، نظر تو یہی آ رہا ہے کہ کوئی بھی جماعت ڈیلیور نہیں کر سکی ہے۔ 1947 سے لے کے 2021 تک اگر بات کریں، قرضوں کے حجم کی بات کریں تو 1947 میں ملک کا مجموعی قرضہ 6,000 ارب تھا، $6,000 تھا، آج وہ قرضہ بڑھتے بڑھتے اربوں میں پہنچ گیا اور تقریباً یہ قرضہ مجموعی طور پر $127 ارب تک جا پہنچا ہے۔ گویا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے جو 3 سال رہے اس میں سب سے زیادہ قرضہ لیا گیا۔ اب یہ قرضہ نہ صرف حکومت نے لیا، اداروں نے بھی لیا ہے، ایسے میں پھر ڈالر کو فری ٹریڈ چھوڑنا، مہنگائی، انفلیشن ہمیں ڈبل ڈیجٹ جاتی نظر آئی ہے۔ پھر اسٹیٹ بینک نے واضح طور پر مانیٹری پالیسی کا بہانہ کرتے ہوئے ایک بار پھر شرح سود کو جو بڑھانے کی بات کی ہے، تو عوام ریلیف کیسے ملے گا؟ کیا ملک کی جو وزیر اعظم کی جو معاشی پالیسیاں ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ درست ہے پھر ان تمام صورتحال میں؟ دیکھیے میری گزارش سنیں کہ جو ابھی تک جو 3 سال سے اوپر ہو گیا ہے، جو ان کی پرفارمنس رہی ہے، سب سے پہلے تو ان کی پرفارمنس بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ آپ دیکھیں ڈاکٹر عشرت حسین جو تھے، ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی تھی جس سے سول اسٹرکچر جو ہے اس کی ریفارمز کرنی، اس میں انہوں نے ریکمنڈیشن بھی دی، لیکن اس نے کوئی کام نہیں کیا، زیرو کام ہے۔ نہ پولیس اصلاحات آئی ہیں، نہ ایف بی آر کے اندر اصلاحات آئی ہیں، نہ کسی اور محکمے کے اندر اصلاحات آئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے، یہ عام طور پہ فیڈرل گورنمنٹ
जब बनती है तो वो डिपेंड करती है पंजाब के ऊपर ना। अब पंजाब में उन्होंने जो चीफ मिनिस्टर बनाया वो अभी तक उसकी जो परफॉर्मेंस है उस्मान बुज़दार साहब की वो क्वेश्चन मार्क है। भले वो शरीफ आदमी हो गए लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल कोई नहीं है। कई आईजी ट्रांसफर हो चुके हैं, कई चीफ मिनिस्टर ट्रांसफर हो चुके हैं, कोई खातर खा वहां पे कोई चीज नजर नहीं आती। इस तरह अगर फेडरेशन के अंदर भी देख ले, स्वाय एक चंद एक मिनिस्टर्स के बाकी सब मिनिस्टर जो उनकी परफॉर्मेंस भी वो भी आप कह लें। अच्छा, असल में हुआ ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको भी एक चूंकि कोलिशन गवर्नमेंट बनाना पड़ी और उसके अंदर आपको पता है कि एमक्यूएम जो जिनके साथ बड़ी मुखालफत थी उनकी, और हमेशा आपने देखा कि उनकी जुबानी जंगोजदल काफी रहा उस जमाने के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। इसी तरह आप देख लें कि ये जो चौधरी बिरादरान है PMLQ जो है इसके साथ भी उनको इल्हाक करना पड़ा। अब बेसिकली नजरियाती तौर पे ये सारे अलग थलग हैं। अब इनकी जो अपनी पार्टी है उसके अंदर भी जो इनकी ग्रिप है ना, स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए, जो मैनेजमेंट ग्रिप होती है वो भी कोई इतनी अच्छी नजर नहीं आती। आप देखें कभी कोई बयान दे देता है, कभी कोई मिनिस्टर बयान देता है और बयान जो है गैर जिम्मेदारी के साथ देते हैं। अब ऐसी सूरत में मैं ये समझता हूँ कि अगले जो 15 महीने या 16 महीने रह गए, मुझे कुछ ज्यादा बेहतरी की उम्मीद वैसे नहीं लगती मुझे, फेयरली स्पीकिंग। अलबत्ता ये जरूर करेंगे कि जो नेक्स्ट जो बजट आएगा ना, इस बजट को यूज करने की कोशिश करेंगे, उसके अंदर वो कुछ रिलीफ देने की कोशिश करेंगे, कुछ जो सरकारी मुलाजिम उनकी तनख्वाहें बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इस तरह को कुछ स्टेप ये लेंगे ताकि ये जो बजट है इसकी बेस पे जो आम अवाम है जो कि अपोजिशन के साथ चलने को तैयार नहीं, उनका बाजी भी ठीक नहीं है और इनके साथ भी खुश नहीं है, तो कोशिश करेंगे कि उनको राजी किया जाए। एक और फैक्टर जो आपके सामने ही है कि ये जो उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी इसके ऊपर काफी उम्मीद लगा रही है PTI ने ना, कि उनके जो वोट्स हैं उनकी वजह से बड़ा फर्क पड़ेगा। फर्क जरूर पड़ेगा, लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर जो लोग रह रहे हैं अगर उनके वोट्स इनके नेगेटिव चले, आपके सामने ही है इनका जो कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन जो हुआ है उसके रिजल्ट्स बताते हैं कि पिंडी में ये हार गई PTI, लाहौर में ये हार गई PTI। तो मेरा मकसद है कि वो ये रिजल्ट्स बता रहे हैं और वो ये कंटोनमेंट बोर्ड के इलाके आपको पता ही होगा प्रेस साहब कि वहां पे पढ़े लिखे लोग ज्यादा होते हैं, जहां पे DHAs हैं और इस तरह के जो आबादियां हैं वो कंटोनमेंट में हैं। तो ये रिजल्ट्स बता रहे हैं कि आने वाले इलेक्शंस क्या होंगे और ये जो बल्दियाती इलेक्शन होने लगे इससे काफी आंखें खुल जाएंगी मेरा ख्याल। ठीक है, एक आखिरी सवाल इम्तियाज साहब आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि हालात जो नजर आ रहे हैं, आपने BDM के हवाले से भी बात की है, परफॉर्मेंस की जमातों की आपने बात कर दी, तहरीक इंसाफ पर आपने बड़े क्वेश्चन रेज कर दिए हैं, लेकिन एक क्रेडिट तो जाता है कि जैसा इंसाफ कार्ड की बात करते हैं, गोया कि वज़रा की कारकर्दगी इतनी बेहतर नजर नहीं आ रही है, लेकिन इमरान खान साहब की मुसलसल कोशिश यही है कि निचले तबके को ज्यादा रिलीफ दिया जा सके। एक तरफ मेडिसिन की जिस तरह कीमतों में इजाफा हुआ, लेकिन साथ ही जब इंसाफ कार्ड का इजरा हो गया तो ये मामला भी तकरीबन रिजॉल्व ही हो गया है, सॉल्व हो गया है, कि जहां पर नजर आ रहा है कि अद्वियात का खर्चा भी उसमें शामिल कर दिया गया है। आटा, चीनी, दाल यकीनी तौर पर बहुत महंगी है और खित्ते में इस वक्त मैं समझता हूं कि शायद महंगाई में पाकिस्तान सबसे ज्यादा होगा, लेकिन हुकूमती दावे यही हैं कि महंगाई सबसे कम है। तो हुकूमत की ऐसी कौन सी पॉलिसीज हैं जो आपको नजर आ रहा है, चाहे वो नौजवान प्रोग्राम, कामयाब प्रोग्राम की बात करें, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें, इंसाफ कार्ड की बात करें, फिर जो एहसास प्रोग्राम शुरू किया, यानी खान साहब ने कहीं ना कहीं डिलीवर तो किया है ना अवाम के लिए, या नहीं? नहीं, आपकी बात दुरुस्त है। उसकी वजह कि मैं इमरान खान की नीयत पे शक नहीं करता। मैं आपको बता दूं जो प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉब्लम एक तो मैंने ये बता दिया कि इनको कोलिशन गवर्नमेंट बनाना पड़ी, ठीक है, बड़ी वीक गवर्नमेंट आपको पता ही है, और इसमें इनको इमरान खान को काफी कॉम्प्रोमाइज करने पड़े। आपको याद है कई ऐसे लोग इनके जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उन्होंने जबरदस्ती मिनिस्टर बनवाए इनको प्रेशर बिल्ड करके, ठीक है ना, आपके सामने ही है। चौधरी ग्रुप है, उन्होंने अपना एक मिनिस्टर बनाया जो कि ये नहीं बना रहे थे, जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क थे, जो कि परवेज लाई की गवर्नमेंट के दौरान उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स थे। अब रहा सवाल, अच्छा इसी तरह जो आप कह लें MQM कह लें, आपके सामने MQM तो आपको पता पॉलिटिकल पार्टी में है तो इसको मानता ही नहीं, वो तो प्रेशर ग्रुप है, ठीक है ना। अब थोड़ा थोड़ा वो चूंकि जाहिर बात है अल्ताफ हुसैन फैक्टर जो उसमें से निकल गया। अच्छा, अब इमरान खान जो है वो चाहते जरूर हैं, चाहते भी थे, और खुद उनके ऊपर कोई उनकी इंटेग्रिटी या उनकी जो आप कह लें कि करप्शन जो है, फाइनेंशियल करप्शन, उसका कोई चार्ज अभी तक नहीं है, लेकिन उनके पास जो टीम है अनफॉर्चुनेटली वो टीम नहीं बना सके। उसमें सारे लोग जो है ऐसे मेजॉरिटी लोग ऐसे आ गए हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे, और वो वही टिपिकल आप कहते हैं स्टेटस को वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और स्टेटस को वाला वो अपने परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इस वजह से ये जो महंगाई, देखिए महंगाई को कंट्रोल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये पता किसने करना है? लोअर ब्यूरोक्रेसी ने, आपकी थाने के SHO ने करना है, लोकल जो मजिस्ट्रेट है उसने करना है, लोकल जो प्राइस कमेटी है उसने करना है, डिप्टी कमिश्नर, अगर डिप्टी कमिश्नर को सही तरीके से यूज कर लिया जाए तो काफी जो प्राइसेस हैं इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस आ जाएगा। जो रोजमर्रा की जैसे सब्जियां हैं, दाल है, गोश्त है, चीनी है, आटा है, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स हैं सारे,
جی ایڈمنسٹریٹو. اب اس میں پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جو ریلیونٹ منسٹرز ہیں وہ بیوروکریسی سے کام نہیں لے پا رہے. یہ ایک کوشچن مارک ہے. اس وجہ سے یہ سارا فیکٹر ہے. اس میں آج تو عمران خان اپنی کوشش پوری کر رہے ہیں, جس میں ہیلتھ کارڈ کا آپ نے ذکر کیا, بڑا اچھا سٹیپ ہے. KPK میں انہوں نے تقسیم کر دیے, پنجاب میں وہ کر رہے ہیں. اسی طرح بہت سارے سٹیپس ایسے لیے ہیں جس میں آپ قرضوں کا جو آپ نے ذکر کیا, جو اسکیم بنائی ہے مطلب, پھر کنسٹرکشن انڈسٹری کو انہوں نے کافی بوم ملا ہے. تو یہ کوشش تو وہ کر رہے ہیں. اب یہ جو معاملات ہے اس کے یہ ٹائم ٹیکنگ آپ کہہ لیں فیکٹرز ہے, جس کے ریزلٹس بعد میں آئیں گے. ٹھیک ہے, بالکل. ایک چیز مجھے اور بتائیے گا جاتے جاتے, میں چاہوں گا کہ آپ کے ہونے کا فائدہ اٹھایا جائے. تھوڑا انٹرنیشنل پالیٹکس پہ بات کر لیتے ہیں. دنیا ترقی کر رہی ہے, ہم صرف خطے کا ذکر کرتے ہیں کہ خطے میں پاکستان یہاں کھڑا ہے. خطے کے دیگر ممالک کو اگر دیکھا جائے, سعودی عرب جو انتہائی اہم ہے اس وقت, جو کہ آئل پروڈکشن کا بادشاہ جسے کہا جاتا ہے, اس نے اپنی پالیسی کو تبدیل کیا. آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں, پچھلے مہینے کے اندر جس تیزی سے سعودی پالیسیز تبدیل ہوئی ہیں, جو حالات ہیں دنیا کے, اور دیکھتے ہوئے سعودی عرب نے بہت سی پالیسیز تبدیل کی ہیں. آپ نے ان کے شہزادوں کو دیکھا, انہوں نے سعودی عرب میں میوزیکل کانسرٹس کروا دیے, اسپورٹس ایونٹس کروا دیے, دنیا کی طرف دنیا کو گامزن کر رہے ہیں آئیے یہاں پہ معاشی ہب بنائیں. تو وہ اپنا انحصار آئل سے نکال کر دیگر اور شعبوں میں لا رہے ہیں. تو پاکستان کو صرف ہم نے ایک تو ٹورسٹ انڈسٹری کی طرف صرف رکھا ہوا ہے کہ جی ٹورسٹ آئیے, دیگر فیکٹرز کیوں پاکستان مس کر رہا ہے؟ کیا سعودی عرب سے سیکھنے کی ضرورت ہے؟ ایران بھی وزٹ کر رہا ہے جو کل کے دشمن تھے, اسرائیل کو بلا لیا گیا ہے, اسرائیل وہاں وزٹ کرنے جا رہا ہے. تو پاکستان آج بھی دشمنوں کو دشمن بنا کر ان پالیسیز پر عمل پیرا ہے جو کہ اپوزیشن بھی نہیں چاہ رہی. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اصل میں دیکھیں جی, انفارچونیٹلی پاکستان کی جو اس وقت سچویشن ہے, بڑی آپ کہہ لیں کہ بڑی کمزور سچویشن ہے, بڑی کریٹیکل سچویشن ہے. وجہ ہے آپ کو پتا نئے بلاکس بن رہے ہیں جس میں سی پیک جو اس کا بڑا خاص رول ہے, اور سی پیک کی وجہ سے امریکہ اور دوسرے ممالک جو اکٹھے ہو گئے, جس میں انڈیا کو ساتھ ملایا ہے, اس میں سعودی عرب بھی ان کے ساتھ ہے. تو مختلف ممالک جو ان کو اکٹھا کر رہے ہیں, چونکہ وہ نہیں چاہ رہے کہ جو چائنا, اصل میں لڑائی ہے چائنا اور امریکہ کے درمیان. چائنا جو ہے وہ ایشین مطلب لیڈرشپ جو ہے اس خطے کی, وہ اس کے پاس آ چکی ہے آلریڈی. آپ نے دیکھا رشیا ساتھ مل گیا ہے, ملیشیا ہے, ٹرکی ہے, پاکستان ہے, اور دیگر جو سٹیٹس ہیں جو کہ سوویت یونین کی جو کیا کہتے ہیں جو ریاستیں جو آزاد ہوئی تھی وہ ساری اس کے ساتھ ہے. اب جو انفلوئنس ہے اس ایریا کے اندر چائنا کے جس سپیڈ کے ساتھ بڑھ رہا ہے, اور پاکستان خاص طور پہ اس کے لیے آپ کہہ لیں کہ بڑا قریبی اس کا دوست ہے اور الائی ہے. اب پاکستان کو جتنی بھی سزا مل رہی ہے یا پاکستان کو جتنا ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے, چاہے وہ FATF کی گریل کی شکل میں ہو, چاہے وہ کسی اور معاملے میں ہو, اس کی مین وجہ یہی ہے کہ پاکستان جو ہے پہلے چونکہ ہمیشہ USA کے ساتھ رہا ہے, اور USA کہتا رہے ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, لیکن USA ایٹ دی سیم ٹائم ساتھ انڈیا کو بھی ہاتھ میں رکھ لیتا. لیکن یہاں پہ میرا سوال تو ظاہر یہ تھا اسٹریٹجک پالیسیز کے حوالے سے, کیونکہ چلیں ٹھیک ہے آپ نے IMF FATF کی بات بھی کر لی, امریکہ کی بات بھی کر لی. امریکہ کل تک ڈو مور کا مطالبہ کرتا تھا, پاکستان ڈو مور سے باہر نکل آیا ہے. گویا کہ جتنی بھی ہم بات کی جائے, جو ہم نے دیکھا ہے کہ سابق صدر یہاں سے اس وقت گیا یہاں سے, اس کی اتنی اسٹرینتھ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ پاکستان میں نہیں تھی. اب کیونکہ جو بائیڈن کی حکومت آ گئی تو جو بائیڈن میں زرداری اور نواز شریف کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے, بڑے اچھے رواسم رہے, تو یہ فائدہ اب شاید مل کے اگر چاہیں تو اٹھایا جا سکتا ہے, اور وہ خود اس بات کو مانتے ہیں کہ اب ڈو مور سے پاکستان باہر نکل چکا ہے. میرا سوال یہاں پہ یہ تھا کہ جس طرح سعودی عرب نے اپنی پالیسی کو تبدیل کیا اور خطے کے علاوہ دوسرے ممالک کو انویسٹمنٹ کے لیے مختلف پروجیکٹ کے ذریعے اندر انہیل کر رہا ہے یا انٹروین کیا جا رہا ہے, تو پاکستان کیوں نہیں سوچ رہا؟ میں گزارش کرتا ہوں, دیکھیں بات یہ کہ سعودی عرب اور پاکستان کی پوزیشن کا بڑا فرق ہے جی, دو لحاظ سے. نمبر ون, آپ کہہ لیں کہ اکانومی جو ان کی جو اکانومی ہے سعودی عرب کی, وہ بڑی اسٹرانگ اکانومی ہے, اور ان کی اپنی اکانومی ہے, وہ کہیں سے قرضہ انہوں نے نہیں لیا ہوا, ٹھیک ہے. پاکستان جو ہے اس سے جگہ جگہ سے قرضے لیے, پاکستان کی جو اکانومی وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ایون آپ کا جو اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے, آپ دیکھ لیں کہ وہ اس کے اوپر بھی الزام لگتے ہیں کہ جی یہ تو کسی کہنے پہ لگا ہے. وہ تو نظر آ رہا ہے, وہ تو ابھی آپ دیکھیں نا, انہوں نے جس طرح اسٹیٹ بینک کی پالیسی کو دوبارہ ڈسٹرب کیا اور یہ شرح سود بڑھانے جا رہے ہیں, جو کہ کہہ رہے ہیں کہ 100-750 بیسس تک جائے گا. وہ تو کیسا جو مائنڈ سیٹ ہے جو گورنر اسٹیٹ بینک نے بیان دیا تھا کہ جب ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے تو باہر جو پاکستان رہتے ہیں ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. لیکن یہ تو IMF کی شرائط کی وجہ سے ہے نا, کہ وہ تو چاہتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ جتنے بھی ان کے قرضے کی شرح سود بڑھائے جائے. جی اب دوسری چیز آ گئی کہ پاکستان جو سعودی عرب ہے
وہ امریکن بلاک میں بڑا کلیئر ہے. ٹھیک ہے جی. اب پاکستان جو ہے ادھر چائنا کے ساتھ ہے اور ساتھ چاہ رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہوں. پاکستان نہیں لوز کرنا چاہتا امریکہ کے تعلقات, لیکن امریکہ جو ہے وہ اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کہتا ہے ادھر سائڈ, ادھر چائنا اور یو ایس اے. اب اس صورت میں پاکستان جو ہے, پاکستان جیسا ملک جو کہ اکنامیکلی بھی انڈیپینڈنٹ نہ ہو, اس کے لیے بڑی ڈیفیکلٹ ہے. وہ سعودی عرب کی طرح اس طرح کے بولڈ سٹیپس یا اس طرح کی جو آپ کہہ لیں وہ نہیں کر سکتا. یہ بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن میں پاکستان ہے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ مدد کرے اور اس جو سچویشن ہے جو اس وقت بڑی اس سے وہ کامیابی سے نکل جائے. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے پیر امتیاز وڑائی صاحب, اور پیر صاحب نے جیسے واضح طور پر بڑا خوبصورت تبصرہ کیا, تجزیہ کیا ڈیٹیل میں, اور آپ نے تمام فیکٹر سے پردہ اٹھایا ہے. پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے یا پی ڈی ایم کے حوالے سے یہی بات کی ہے کہ جماعتیں کوئی بھی نہیں چاہتی کہ حکومت گرے, کیونکہ ہر جماعت بھی یہی چاہتی ہے کہ جمہوریت چلتی رہنی چاہیے, سیاسی شہید کسی کو نہیں ہونا چاہیے. لیکن ان سب میں اگر نقصان ہو رہا ہے تو صرف عوام کا. عوام کی نظریں حکومت پاکستان عمران خان کے ان دعووں اور حقیقت پر مبنی ہے کہ جو انہوں نے دعوے الیکشن میں انتخابات سے آنے سے پہلے, اقتدار میں آنے سے قبل کیے تھے. لیکن لگ تو یہی رہا ہے کہ نہ بدلا ہے وقت, نہ بدلے حالات, ملک سے ختم ہوئی غربت اور نہ ہی تدارک ہوا بے روزگاری کا. بدلا تو صرف اقتدار اور بدلا تو صرف وزیر اعظم پاکستان عمران خان. کیونکہ حکومت کے دعوے اپنی جگہ, وزراء کی کارکردگی اپنی جگہ, لیکن یقینی طور پر عوام کو ریلیف نہیں مل رہا ہے. جیسے ورائی صاحب نے کہا کہ دنیا میں اب مختلف بلاکس بن گئے ہیں. پاکستان جس بلاک کا حصہ ہے اس میں چائنا امپورٹنٹ رول اپنا کردار ادا کر رہا ہے, جبکہ جہاں پہ جو دیگر ممالک کے جو بلاکس بنے ہوئے اسے پاکستان کو مخالفت کا سامنا بھی ہے. آئی ایم ایف اور فیٹف کی جب بات کی جاتی ہے تو یقینی طور پر ہمیشہ مخالفت اس بلاک سے ہی کی جاتی ہے تاکہ پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ پیدا کی جا سکے. بہرحال حکومت پاکستان کی پالیسیز اپنی جگہ, لیکن سعودی عرب کو دیکھتے ہوئے یقینی طور پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو کچھ ایسی مزید پالیسیز بنانا ہوگی کہ دنیا پاکستان کی طرف آئے اور سرمایہ کاری کرے. جس طرح کے ایونٹس اور جس طرح کی چیزیں سعودی عرب میں اس وقت نئی پالیسیز کے تحت ہمیں نظر آئی ہیں, تو یقینی طور پر پاکستان کو بھی کچھ نئی پالیسیز پر کام کرنے کی ضرورت ہے. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو جاتا ہے. پروگرام سچ بولے سے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.